آپ دنیا کے جس بھی حسین سے محبت کرتے ہیں اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، اور میرے آقا ایسے حسین و جمیل اور با کمال ہیں کہ ان کا پسینہ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ پتہ ہے کیسا پسینہ تھا؟ آئے ہائے ہائے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی پاک ایسے مہکتے تھے، آج کل جیسے مثال کے طور پہ ہم نارملی کیا کرتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ذرا لوکیشن بھیج دیں ہم پہنچ جائیں گے۔ آج کل بڑی سہولت ہو گئی ہے، نیویگیشن کے ذریعے ہم ایڈریس ڈھونڈ لیتے ہیں، بالکل آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں، ہمیں بتانا نہیں پڑتا۔ آج سے 5 7 سال 10 سال پہلے کیا ہوتا تھا، بندہ کہتا تھا بھائی فلاں والا سگنل پار کرنا، پھر لال رنگ کی بلڈنگ نظر آئے گی، پھر سیدھے ہاتھ پہ مڑنا، پھر بائیں 2 ہاتھ مڑنا، بندہ گھومتا ہی رہتا تھا۔ اب آسان ہو گیا، نیویگیشن کے بعد ہم ٹائم پہ آن دا اسپاٹ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا پیارا نیویگیشن سسٹم تھا۔ انہیں جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں گئے ہیں، وہ گلی کے کنارے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر خوشبو سونگھتے تھے، وہ گلی بتاتی تھی آقا گزر کر گئے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ میرے آقا کا ایسا پسینہ، یوں گلیاں مہکا کرتی ہیں۔ ارے وہ تو بڑے زمانے کی بات ہے، سچی بات ہے، آج کسی دیوانے کو مدینے بھیج دو، بے شک آنکھوں پہ پٹی مان دو، ناک وائرس والی نہیں ہونی چاہیے، عشق رسول والی ناک ہونی چاہیے۔ 2-3 سال پہلے ایک وائرس آیا تھا نا، سونگنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، چکھنے کی صلاحیت۔ جس کا عشق رسول والی ناک نہ ہو وہ اب بھی مدینے کی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔ عشق رسول والی ناک ہو اور بھیج دو اسے مدینے، تو فضائیں سونگ کر بتا دے گا کہ مدینہ آ گیا ہے کوئی دنیا میں ایسا حسین جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو؟ ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میری بچی کی شادی ہے، عطر کی ضرورت ہے۔ عرب کے لوگ خوشبو بہت لگاتے ہیں، آپ بھی اگر اب مکے مدینے گئے ہوں گے، اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے، بڑی مہنگی مہنگی عطر کی دکانیں ہیں، وہ بڑا خوبصورت عطر لگاتے ہیں۔ اس زمانے سے شوق تھا، شادی آ رہی تھی تو کہا حضور عطر خریدنا ہے۔ نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ یہ پیسے لو جا کے عطر خرید لینا، فرمایا کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ ایک لکڑی کا ٹکڑا بھی لے آنا۔ وہ صحابی دوسرے دن پہنچ گئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ وہ صحابی رسول دیکھ رہے کہ میں نے مانگی خوشبو ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا پسینہ مبارک دے رہے ہیں۔ فرما بردار کیسے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، دلہن کو دے دو، کہ جب عطر لگانا ہو اسے لگا لینا۔ وہ بیٹی بھی کیسی خوش نصیب ہے، کمپلین نہیں کرتی کہ ابا جان آج کی اور بچیوں کی طرح فرمائشی لسٹ ہی ختم نہیں ہوتی آج کل تو ہمارے گھروں میں۔ اس بیٹی کو پتہ چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ دیا ہے، اس دلہن نے لگانا شروع کیا۔ جب ہم عطر لینے جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایسا عطر دینا ذرا دور تک مہک جائے، ایسا عطر دینا ذرا لانگ لاسٹک ہو۔ سنو ہوا کیا، اس دلہن نے پسینہ لگایا، حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا، پورے مدینے میں وہ گھر مہکا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا عطر تھا؟ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیوں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ ایسے ہے میرے آقا، اتنے حسین آقا ہے، ایسے با کمال آقا ہے۔ ارے جناب اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کا حسن و جمال کیسا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حسین تھے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھو، وہ کہتی مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اگر میرے محبوب کا جلوہ دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے۔ اللہ نے ایسا حسین بنایا، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، بعض اوقات آپ کو خیال آتا ہوگا یہ دعوت اسلامی اعلیٰ حضرت کا نام بہت لیتے ہیں، امام احمد رضا خان کی بات بہت کرتے ہیں، ہم ایسے ہی ان کے دیوانے نہیں ہیں۔ یہ ایک شعر آج سمجھ لینا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تھوڑے عقل مند لوگ جو ہوں گے جلدی پک کر لیں گے۔ امیزنگ بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے، وہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، کہتے ہیں حضرت یوسف کے حسن پر عورتوں کی انگلیاں مصر میں کٹ گئیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ آپ کے نام پر تو عرب کے نوجوان، عرب کے مرد اپنا سر کٹاتے ہیں۔
یہ تو نارمل ہو گیا یہ شعر نا، آپ کو بات سمجھ آ گئی، مگر ذرا اس شعر کی اب گہرائی میں جاتے ہیں۔ یہ شاعری کی دنیا کا شاہکار ہے، علماء موجود ہیں، ذرا ان سے پوچھیے اعلیٰ حضرت نے کیسے علم کے دریا بہائے ہیں، ذرا میرے ساتھ رہیے گا، آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن۔ حسن کا مطلب یہ کہ عورتوں نے دیکھا تھا نا جلوہ، تو پہلا کیا ہو گیا؟ حسن۔ کس کا حسن تھا؟ حضرت یوسف کا۔ میرے ساتھ رہیے گا، آپ انجوائے کریں گے ساری زندگی اس شعر کو۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن۔ دوسرا کیا ہے؟ کس کا حسن؟ یوسف۔ کیا کٹی؟ انگلیاں کٹی۔ کٹی یا کٹ گئیں؟ کٹ گئی نا، بے ساختہ کٹ گئیں تو کٹی۔ اوکے، پانچویں بات کیا ہے؟ کس کی انگلیاں تھی؟ عورتوں کی انگلیاں تھی۔ چھٹی بات کیا ہے؟ وہ عورتیں کدھر کی تھی؟ مصر کی تھی۔ ذرا سمجھیے گا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، یہ انگلیاں کاٹی نہیں گئیں، بے ساختہ کٹی ہیں۔ اور کیا کٹی ہیں؟ انگلیاں کٹی ہیں۔ کس بات پر کٹی ہیں؟ حضرت یوسف کا حسن دیکھ کر کٹی۔ یہ 6 باتیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ان 6 باتوں کا جواب اگلی لائن میں دیا ہے۔ پہلی لائن میں 6 باتیں ذکر کی ہیں، حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا۔ اب کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر حسن ہے، ادھر صرف نام ہے، دیکھا نہیں ہے حضور، آپ کو دیدار نہیں کیا، صرف آپ کے نام پر کیا وہاں کٹ گئی ہیں، یہاں کٹواتے ہیں ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر، ہوش و حواس میں کٹواتے ہیں۔ ادھر انگلیاں کٹی ہیں حضور، ادھر سر کٹوا رہے ہیں۔ ادھر مصر کی عورتیں ہیں، ادھر عرب کے مرد ہیں جن کے جاہ و جلال کی مثال دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے رضا نے کمال کر دیا اور یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیسا باکمال بنایا تھا۔ اللہ کریم نبی پاک سے ہمیں سچی محبت عطا فرمائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں ایک 14ویں رات تھی اور چاند بڑا خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ آپ بھی کبھی 14ویں رات کو چاند دیکھیں تو بڑا پیارا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں 14ویں رات کو باہر نکلا، چاند بڑا بیوٹیفل نظر آ رہا تھا۔ پھر میرے آقا بھی ایک بہت خوبصورت جبہ پہنے تشریف فرما تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی نبی پاک کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، ارے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ آئے ہائے، میرے آقا کیسے حسین ہیں، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، چاند تو نبی پاک کا کھلونا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک سے کہا، پیارے آقا کے چچا ہے نا، کہتے حضور میں ایمان تو اب لایا ہوں، مگر ایمان لانے کی ایک بڑی وجہ بتاؤں آپ کو۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ جھولے میں تھے نا بچپن میں، تو میں نے نوٹ کیا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف جاتا تھا۔ حضرت عباس آپ کے چچا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بڑی لطیف سی بڑی خوبصورت بات کہنے جا رہا ہوں، یا بزرگ بیٹھے ہیں، بعض اوقات بزرگ ہمیں بھی شرمندہ کر دیتے، جب ہمارے خاندان کے بزرگ آتے ہیں نا گھر میں، کہتے ہیں بیٹا بچپن میں تم یہ کرتے تھے، اور وہ کبھی کبھی ایسی بات کرتے کہ ہم بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس کوئی پروف تو ہوتا نہیں، تایا حضور کی بات ماننی پڑتی ہے، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا، معاف کر دیں بھائی، بتائیں تو نہ سب کو، بچپن میں تو بہت کچھ کیا تھا، لیکن یاد نہیں ہوتا۔ نبی پاک سے حضرت عباس کب کی بات کر رہے ہیں؟ سرکار جھولے میں۔ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے چاچا مجھے کیا پتا میں جھولے میں کیا کرتا تھا۔ آقا فرماتے جی چچا جان، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے روتے وقت چپ کرایا کرتا تھا۔ اے میرے چچا جان، میں اپنے چاند کی آواز سنتا تھا جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتا تھا۔ ارے بچپنے میں جس نبی کا عالم یہ ہے، شباب میں عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ ایسا حسین، ایسا باکمال رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے، اگر واقعی کسی باکمال سے محبت کرنی ہے، تو میرے آقا سے زیادہ حسین کوئی نہیں۔ آنکھیں کیسی ہیں پوچھو اعلیٰ حضرت سے، کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کان مبارک کیسے ہیں دور و نزدیک کے، سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ مبارک ہونٹ کیسے ہیں، کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ارے زبان مبارک کیسی ہے، کہتے وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں وہ زبان
ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका सपोर्टिंग कैसे हैं, फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हाथों में ताकत कैसी है, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुस्कुराहट कैसी है, अरे आका मुस्कुराएं तो रोतों को हंसा दें, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। किस किस वस्फ की और जिसमें अथर की किस किस बात की बात की जाए। सारी दुनिया के खजाने रब ने अता फरमाए, मगर सादगी का आलम क्या है। फरमाते हैं कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ऐसे मेरे आका हैं तो फिर किसी और से प्यार कैसे हम कर सकते हैं। अल्लाह ने इतना हसीन बनाया। अब चलते हैं कि दूसरा रीज़न कि जनाब हसीन ना भी हो तो कोई बाकमाल होना उससे प्यार हो जाता है। स्पेशल एबिलिटीज़ हो, कमाल के उसके मामलात हो तो बंदा उसका दीवाना हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है। अगर वाकई बाकमाल से प्यार करना है, ऐ नौजवानों सुनो, तो कमाल के दर्जे पर पहुंचता जब है जब नबी पाक के कदमों की हाजिरी देता है। अल्लाह ने कैसा बाकमाल बनाया। ठीक है, दुनिया में बहुत बाकमाल लोग आए होंगे, कोई ऐसा है जो ज़मीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े कर दे? कोई ऐसा है जो दुआ करे तो चांद वापस जुड़ जाए? आज तक हम अपनी टाइमिंग, नमाज की टाइमिंग, इफ्तार की टाइमिंग कैसे मिलाते हैं कि जनाब आज इतने बज के इतने मिनट पर सूरज गुरूब हो जाएगा, इतने बजे ईशा का वक्त शुरू हो जाएगा। सदियों से सूरज अपनी रफ्तार और अपनी डायमेंशंस में चल रहा है। मगर एक दिन ऐसा भी आया कि जब मौला अली की नमाज जा रही थी, मेरे आका ने दुआ फरमाई तो सूरज वापस पलट आता है। अरे मगरिब के बाद तो नॉर्मली ईशा का वक्त होता है, मगर मकाब सहबा पे ये कुदरत का नज़ारा लोगों ने देखा कि मगरिब का वक्त होने के बाद फिर असर का वक्त होता है। अरे ऐसा कमाल दुनिया में किसके पास है। अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा बाकमाल बनाया। क्या खूबसूरत पंजाबी नात का शेर है ना कि करके दुआ सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, हाँ बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, कसम खुदा दी है सब दो प्यारा। कमाल से प्यार करना है। सुनो, हुदैबिया का मौका है, 1400 सहाबा हैं, सब प्यासे हैं। आका के पास आकर कहते हुजूर पानी नहीं है। अच्छा ये भी कमाल देखो, सहाबा को जो चाहिए होता प्यारे आका के पास आते थे। भाई अल्लाह से मांग लो ना। सहाबा किराम का ईमान कैसा था, अकीदा कैसा था कि जो कुछ चाहिए जब नबी पाक जलवा फरमा है तो इन्हीं के ज़रिए रब से अर्ज़ करेंगे। वाह क्या जूद व करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। साहबा ने कहा हुजूर प्यासे हम भी हैं, जानवर भी प्यासे हैं, वुज़ू भी करना है, बर्तन भी खाली हैं। आका ने फरमाया अपने बर्तन से पानी जमा करो। साहबा कहते हमने थोड़ा थोड़ा पानी जमा किया, इतना पानी जमा हुआ कि एक बर्तन भी पूरा नहीं हुआ। अब नबी पाक ने कैसा मौजज़ा दिखाया, ज़रा सोचिए कि ये तो हमने हज़रत मूसा का मौजज़ा सुना है कि आपने ज़मीन पर असा मारा तो पानी के चश्मे जारी हुए। देखिए लॉजिकली ज़मीन से पानी निकलता है, हमने भी देखा बोरिंग करें तो निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, आबशारों से निकलता है। मगर सुनो मेरे आका का मौजज़ा कैसा था। नबी पाक ने अपना मुबारक हाथ उस प्याले में डाल दिया। रावी कहते 5 उंगलियों से पानी के फव्वारे जारे हो गए। इतना पानी निकला कि 1400 साहबा ने पानी पिया, सब ने वुज़ू किया, जानवरों ने पानी पिया, जनाब बर्तन भर लिए। पूछा गया पानी में जोश कैसा था, कहा थे तो 1400 लेकिन जोश ऐसा था कि 1 लाख होते सबको पूरा हो जाना था। है कोई ऐसा बाकमाल? अल्लाह अकबर। और मेरे आका ऐसा मौजज़ा दिखाएं तो कलम रज़ा कैसे खामोश रह सकता है। बरेली के ताजदार लिखते हैं उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह। अगर आप किसी स्पेशल से ही प्यार करना चाहते हैं
تو نبی پاک سے زیادہ باکمال کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اتھارٹیز کے ساتھ ساتھ رب نے آسمانوں پر اختیار عطا فرمایا، رب نے اس پوری کائنات پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا۔ اللہ کے حبیب فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، آقا فرماتے بے شک مجھے رب عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو یہ بات آج اپنے عقیدے کو بھی درست کر لو، کبھی کنفیوز نہ ہونا۔ وہ جو پنجابی میں ہم شعر کہتے ہیں نا، تیرا خواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ارے یہی تو حدیث میرے آقا فرما رہے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرمانے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ مدینہ کے لوگ آتے تھے، دور دراز کے گاؤں سے لوگ آتے، کہتے حضور ہمارے علاقے کیا جو ہے وہ پانی کنواں کھودا کڑوا پانی نکلا ہے، اب کڑوا پانی نکلا، اس میں نبی پاک کے پاس کیوں آئے ہو بھائی؟ وہ جانتے تھے ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ آقا تشریف لے جاتے، اس کنویں میں کلی فرماتے وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ کیسا لعاب دہن ہے، حسینوں سے پیار کرنے والوں، کسی کے تھوک میں کمال دیکھا ہے؟ تھوک سے گھن آتی ہے، اللہ نے ایسا لعاب دہن عطا فرمایا۔ حضرت ایک بڑے پیارے صحابی ہیں عتبہ، وہ کہتے عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں ان کی 4 بیویاں تھیں، وہ چاروں بیویاں ایک بات آپس میں کرتی تھی کہ حضرت عتبہ پتہ نہیں کون سی خوشبو لگاتے ہیں، وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، وائف اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی، مگر دیکھتی حضرت عتبہ ان سے بھی زیادہ مہکتے تھے۔ ایک دن چاروں نے مل کے پوچھا حضور ہم نے کبھی آپ کو خوشبو لگاتے دیکھا نہیں، چھپ کے لگتا ہے آپ لگاتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ حضرت عتبہ کہتے ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ اور آپ خوشبو نہیں لگاتے، اتنے مہکتے کیسے ہیں؟ کہلے ہوا یہ کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی، میں نبی پاک کی بارگاہ میں گیا۔ آئے ہائے، صحابی کا عقیدہ دیکھ رہے ہو، باڈی پہ پرابلم تب بھی نبی پاک کے پاس جانا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں کہا میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس۔ آقا فرماتے اپنا کرتا اتارو۔ حضرت عتبہ کہتے میں نے کرتا اتارا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، میرے جسم پر ملنا شروع کیا، کہتے اس دن سے بیماری دور ہو گئی، جسم آٹومیٹکلی مہکنے لگ گیا ہے۔ ایسے باکمال آقا ہیں، اللہ اکبر۔ ایک بار ایک صحابی کہتے میں تلوار سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے غزوے میں میری تلوار ٹوٹ گئی، آقا کے پاس آیا، کہتا حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، نبی پاک نے لکڑی پکڑا دی، کہتے لکڑی پکڑ کر چلا گیا میدان میں، وہ لکڑی ہی تلوار بن گئی۔ ہم بھلا بیٹھے، ہاں ہماری عادتوں میں نبی پاک کی عادتیں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں پیارے آقا کی سنتیں نہیں ہیں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایک نعرہ بار بار لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر جس کو موت قبول ہے اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کی نماز کیسے قضا ہو جاتی ہے؟ اس کو حرام روزی چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو بے حیائی کے کام چھوڑنا قبول کیوں نہیں؟ وہ دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ مگر آج مسلمان دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ رہا ہے، قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں، بعد میں وہ چیز نہیں نکلتی ہے۔ ایسا نہ کریں پیارے اسلامی بھائی، اگر نبی پاک کی قیامت کے دن شفاعت لینی ہے نا تو ایسے کام تو کر کے جاؤ کہ چہرہ دکھا سکیں، آقا ہمیں دیکھ کر اپنے سینے لگا لیں۔ آج تو میں نے آپ کو لاجیکلی ریزن سے بھی ثابت کر دیا کہ نبی پاک جیسا اور کوئی نہیں جس سے پیار کیا جائے، مگر پیار زبانی صرف نہ ہونا، پریکٹیکلی پیار۔ اچھا اب مجھے ایک بات بتائیں، کیسی محبت ہے کہ مجھے بتانا پڑتا ہے میں کس کا امتی ہوں؟ ایسا ہوتا ہے آج کل، کوئی نوجوان ماڈرن نوجوان کبھی سامنے آتا ہے نا تو نہ اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے وہ مسلمان ہے، نہ اس کے لباس سے پتہ چلتا ہے مسلمان ہے۔ تھوڑی باتیں کریں کہ بندہ چلے کوئی انشاءاللہ سبحان اللہ زبان پہ کوئی ایسی بات آئے گی تو پتہ چلے گا مسلمان ہے، نہیں جناب، کسی طریقے سے پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے۔ جب اپنا نام بتاتا ہے نا، میرا نام محمد یوسف ہے، محمد خالد ہے، بندہ کہتا ہے اچھا یہ مسلمان ہے، السلام علیکم، ورنہ کہیں سے پتہ نہیں چلتا۔ کیا یہ ہے نبی پاک کی غلامی؟ یہ ہے امتی ہونے کا ہمارا دعویٰ؟ ہونا کیا چاہیے؟ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ میں لاکھوں لوگوں میں جا رہا ہوں نا، دور سے بندہ پہچان لے کہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے، یہ آقا کا عاشق جا رہا ہے، اس کا چہرہ، اس کا لباس، اس کا انداز، اس کا کاروبار ہے، اس کی گفتگو، اس کی باتوں میں مٹھاس، اس کی ایمانداری، اس کی سچائی بتائے۔ ارے امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے؟ ایسا امتی نہیں بننا چاہیے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی اس کی اخلاق ایسے تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ یہ امتی اتنا ایماندار ہے، اس کے نبی کیسے امانت دار ہوں گے؟ ارے امتی اتنا سچا ہے تو نبی کتنے سچے ہوں گے؟ مگر آج سچ بتاؤ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ بلکہ آج امتی کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔
مسلمانوں کے بارے میں بری باتیں ہو رہی ہیں ہماری وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے۔ ایسا نہ کریں، آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا کے ایسے امتی بنیں گے کہ جس کے ذریعے دین کا نام روشن ہوگا۔ اب شیطان پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ ایسی جب باتیں بیان میں ہم سنتے ہیں نا، تو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار باتیں تو ساری ٹھیک ہو رہی ہیں، مگر میں اکیلا سچ بول کے کیا کروں، میں اکیلا امانت دار بن کے کیا کروں، ساری مارکیٹ ہی جھوٹ بول رہی ہے، سارا شہر ہی بے ایمانی کر رہا ہے، میں ایمانداری کروں گا میں پیچھے رہ جاؤں گا، یہ مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ مجھے قبر میں اکیلے جانا ہے یا پورے خانے والوں کو لے کے جانا ہے؟ اکیلے جانا ہے نا، اپنے اعمال کا جواب مجھے دینا ہے۔ میں تو اپنے حصے کا چراغ جلاؤں نا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں کہ مولا میں نبی پاک کے طریقے پر عمل کر کے آیا، میں نے بے ایمانی نہیں کی، میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں سچ بول کر آیا، میں نمازیں پڑھ کے آیا، میں نے یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کی فرما برداری کرنے کی کوشش کی۔ اپنے حصے کا چراغ تو جلاؤ نا، سارا معاشرہ جو بھی کرے، ہم ایک ایک فرد اگر سدھرنے کی نیت کر لے تو معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ ہمارا پرابلم یہ ہم سب کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنی فکر نہیں کر رہے۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی والوں کا مدنی مقصد ہی بڑا پیارا ہے، وہ اسٹارٹ ہی اپنی بات سے ہوتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی۔ پہلے امیر اہل سنت وہ کہتے ہیں اپنی اصلاح کرو، ہم ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا نا۔ تو آئیے آج بدل کے جانا ہے، آج یہ نیت کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور آج سے شروع کر دیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ یہ نماز آپ کی انشاءاللہ دنیا بہتر کر دے گی، اللہ نے چاہ آخرت بہتر کرے گی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔